الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، مالک قدوس نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے۔ میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے پر جب ہم غور کریں تو اس کے اندر دو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مالک قدوس نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، یعنی اس حصے میں کسی چیز کی مالک قدوس نے نفی کی ہے اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور دوسرا حصہ ہے اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ مگر آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، یعنی اس حصے کے اندر کسی چیز کا اثبات ہے۔ تو میرے دوستو، مفسرین کرام فرماتے ہیں جس چیز کی مالک قدوس نے نفی کی ہے وہ ہے زحمت، اور جس چیز کا اثبات کیا ہے وہ ہے رحمت، یعنی مالک قدوس نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کو زحمت بنا کے نہیں بھیجا مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو میرے دوستو، کیونکہ اللہ نے جتنی بھی رحمتیں بھیجی ہیں ہر رحمت کے اندر مادہ زحمت موجود ہے۔ دیکھیں، بیٹی خدا کی رحمت ہے، اگر یہی بیٹی اگر بد کردار ہو جائے تو والدین کے لیے زحمت بن جاتی ہے، خاندان والوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے، بہن بھائیوں کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اور یہ پانی یہ خدا کی رحمت ہے، جب یہی پانی سیلاب کی شکل میں آئے تو لوگوں کے لیے زحمت بن جاتا ہے۔ بارش خدا کی رحمت ہے، یہی بارش جب کچھ دن لگاتار کھڑی ہو جائے تو پھر غریبوں کے لیے یہ زحمت بن جاتی ہے۔ یعنی جتنی بھی اللہ کی رحمتیں ہیں ہر رحمت کے اندر مادہ زحمت موجود ہے۔ تو مالک قدوس نے فرمایا لوگو یہ نہ سمجھنا جس طرح باقی رحمتوں کے اندر مادہ زحمت موجود ہے میرے محبوب کی رحمت کے اندر بھی مادہ زحمت ہے، نہ بلکہ ہم نے اپنے محبوب کو سر سے لے کر پاؤں تک رحمت ہی رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ہمارا محبوب اپنوں کے لیے بھی رحمت، بیگانوں کے لیے بھی رحمت، ہمارا محبوب ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ میرے دوستو، انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، اللہ کا سب سے بڑا نافرمان شیطان ہے، تو رحمت للعالمین کی رحمت کا حصہ اللہ نے شیطان کو بھی عطا کیا۔ جب اللہ نے شیطان مردود کو اپنی بارگاہ سے نکالا تھا تو ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگئی تھی جو اس لعنتی کو تھپڑ لگاتا تھا، جس تھپڑ کا درد یہ سارا دن یہ محسوس کرتا تھا۔ تو جب اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، شیطان نے عرض کی مالک تو نے کہا تیرا محبوب دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے اور ان دونوں جہان میں بھی موجود ہوں، اس رحمت کا حصہ مجھے بھی ملنا چاہیے۔ مالک نے فرمایا مانگ۔ اس نے کہا یا اللہ اپنے محبوب کی رحمت کا یہ حصہ مجھے دے، جو یہ مجھے تھپڑ لگتا ہے یہ تھپڑ مجھے نہ لگے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے شیطان پر وہ جو تھپڑ لگتا تھا وہ بند کروا دیا۔ فرشتوں کو کہا آج کے بعد اس کو تھپڑ نہیں لگانا۔ میرے دوستو، میرا نبی ہر ایک کے لیے رحمت ہے۔ یہ بیٹی آج جس کو یہ عزت ملی ہوئی ہے یہ میرے محبوب کے قدموں کی برکت کی وجہ سے ہے، اس رحمت للعالمین نبی کی وجہ سے ہے، ورنہ
لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے، اگر آج لوگ اپنی بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں تو یہ سارا صدقہ ہے میرے نبی کا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ام ایمن فرماتی ہے، ایک دن میں مکے کی گلیوں میں تیز تیز چل رہی تھی تو مکے کی پاگل عورت جس کا نام سلمہ تھا، اس نے مجھے کہا، اے ام ایمن کیا بات ہے، کیوں آج تیز تیز چل رہی ہے؟ میں نے کہا میرے آقا کے ہاں آج بیٹی پیدا ہوئی ہے، میں اپنے آقا کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ تو مکے کی اس پاگل عورت سلمہ نے کہا، اے ام ایمن خدا را ایسا نہ کر، اپنے آقا کو یہ نہ بتانا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، کیوں؟ اگر تو اس کو بتائے گی وہ تجھے بھی مارے گا، اپنی بیٹی کو بھی مار دے گا اور تیری مالکہ کو بھی مارے گا۔ ام ایمن کہتی ہے، میں نے کہا سلمہ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو سلمہ نے کہا، اے ام ایمن اصل میں سن، میں پاگل نہیں ہوں، پاگل بنی ہوئی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے جب میری شادی ہوئی میں خامند کے گھر گئی تو میرے خامند نے مجھے کہا، سلمہ بیٹی کو جنم نہ دینا۔ خدا کی قدرت، جب 1 سال گزرا شادی کو میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تو میرے خامند نے جب گھر آیا، جب اس کو پتہ چلا یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس نے میری بیٹی کو ایک ٹانگ سے پکڑا، دوسری ٹانگ سے پکڑا، پھر اس کے 2 ٹوٹے کر دیے۔ کہ سلمہ کہتے پھر دوسری بیٹی ہوئی، تیسری بیٹی ہوئی، چوتھی بیٹی ہوئی، 4 بیٹیوں کے ساتھ میرے خامند نے ایسا کیا۔ تو چوتھی بیٹی کو جب مارا مجھے بھی ساتھ مارنا شروع ہو گیا۔ کہا سلمہ اگر اب 5ویں بیٹی ہوئی تو اس کے ساتھ تجھے بھی مار دوں گا۔ سلمہ کہتی ہے، اے ام ایمن پھر میں نے سوچا بہتر یہی ہے کہ پاگل بن کے مکے کی گلیوں میں گھومتی رہوں تاکہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹیوں کو مرتا بھی نہ دیکھوں اور خود بھی ذلیل نہ ہوں، اس لیے میں پاگل بن کے مکے کے گلیوں میں گھوم رہی ہوں۔ تو ام ایمن نے کہا، اے سلمہ وہ وقت گزر چکا ہے، یہ میرے آقا کی پہلی بیٹی نہیں ہے بلکہ تیسری بیٹی ہے۔ سن، جب میرے آقا کے ہاں پہلی بیٹی ہوئی تھی اس وقت میرا نظریہ بھی یہی تھا جو نظریہ آج تو بیان کر رہی ہے، لیکن میں نے مکہ کی سرزمین پر عجیب و غریب منظر دیکھا۔ جب میرے آقا کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی میرے آقا بیت اللہ شریف میں موجود تھے، میں نے جا کر آقا سے کہا، آقا آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ تو میرے آقا نے اپنے نلین مبارک نہیں پہنے، گھر کی طرف دوڑتے آئے۔ ام ایمن کہتی میں بھی ساتھ دوڑتی آئی۔ میں نے مکے کی سرزمین پر عجیب و غریب منظر دیکھا، وہ مکہ جہاں لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو ذبح کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے، اسی مکہ کی سرزمین پر اسی مکہ کے رہائشی نے جب گھر میں داخل ہوا تو کہا اپنی گھر والی کو، یا خدیجہ ہنیّن لک یا خدیجہ، اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، اے خدیجہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے ہمیں رحمت عطا کی ہے۔ کہا اے سلمہ جب میرے آقا کی پہلی بیٹی ہوئی تھی تو میرے آقا نے خوشی منائی تھی اور اپنی گھر والی کو مبارکباد دی تھی۔ جب سلمہ نے یہ بات سنی تو ہاتھوں کو اوپر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہا، مالک یہ رحمت للعالمین نبی تو نے میری شادی سے پہلے کیوں نہیں بھیجا؟ اگر یہ پہلے آ جاتے تو میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹیاں نہ ماری جاتی اور میں بھی پاگل بن کے مکے کی گلیوں میں نہ گھومتی۔ میرے دوستو یہ تو میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے، مکے کے ہر گھر میں یہی رواج تھا، یہی طریقہ تھا، لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو مارتے تھے۔ یہ تو رحمت للعالمین نبی کے قدموں کی برکت سے اس بیٹی کو عزت ملی، شان ملی۔ میرے دوستو اس کائنات میں جس کو بھی جو ملا ہے میرے آقا کے صدقے سے ملا ہے، اس لیے ہر مومن سب سے بڑھ کر خدا کی ذات کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے ہم سنی اس مہینے میں اور سارا سال اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ایسا شان والا ہمیں نبی عطا فرمایا۔ وما علیہ الا اللہ۔